ہو جائے آزادی کی تحریک، جمہوریت کے لیے تحریک، انصاف کے لیے تحریک. ہمیشہ یاد رکھیں عمران خان نے جو ہر دفعہ آپ کا میڈیا میں آج کل چل رہا ہے، آج جب عمران خان کہتے ہیں جب پریشر پڑتا ہے تو میرے پاس یہ ڈیلیں بھیج دیتے ہیں، لیکن ایک ہی ڈیل بھیجی ہے ہمیشہ سے. آپ منہ بند رکھیں، آپ بولے نا 2 سال، آپ 9 مئی کے لیے معافی مانگ لیں، جس پہ عمران خان نے آج پھر دہرایا ہے کہ جب یہ 3 چیزیں مجھے کہتے ہیں، اور عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج جس نے چرائی ہے انہوں نے وہ ذمہ دار ہیں اس الیکشن کے. اب ہزاروں لوگ ہمارے سمیت ان کیسز کے اندر ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر ہم آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ لندن پلان کا ایک حصہ ہے. اس لندن پلان میں 3 شخصیات بالکل شامل تھیں. جنگل کے بادشاہ، الیکشن کمشنر وہ جو سکندر سلطان، اور قاضی فائز عیسیٰ. یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ تقریباً 3.5 سال سے وہاں پلان بنا تھا. اسی کے تحت 9 مئی ہوا تھا. 9 مئی کس لیے کرایا گیا تھا؟ 9 مئی اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ اس کو بہانہ بنا کر عمران خان اور PTI کو مکمل طور پہ کرش کر دیا جائے. انہوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی. عمر بندیال نے جب کہا کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی کہ آپ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں، جو چیف جسٹس کے آرڈرز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے تھے، جو کہ پاکستان کی آئینی جو کہتے ہیں نا، جو اس پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کرانے. انہوں نے اس اگلے مہینے اس طرح استعمال کیے کہ PTI کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو کسی کو الیکشن میں دھمکیاں دی گئیں، 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. اب جب ان کو تسلی ہو گئی کہ PTI بالکل کرش ہو گیا، انہوں نے 8 فروری میں الیکشن کروا دیا. جب 8 فروری میں الیکشن ہوا، 8 فروری کی شام کو انقلاب آ گیا پاکستان میں. یہ اس کے لیے کسی کی تیاری نہیں تھی. جتنی محنت کی گئی تھی ان کے لیے بالکل تیاری نہیں تھی. 9 فروری کو ایک اور انقلاب آیا. اس انقلاب میں ایسی دھاندلی ہوئی کہ کبھی میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. اس دھاندلی میں انہوں نے رات کو 17 سیٹوں والوں کو پورا کا پورا حکومت پکڑا دی. اب ان کا خیال تھا اب حکومت چل جائے گی، عمران خان کو جیل میں رکھیں گے. پھر سب کو ڈرا بھی دیا ہے. اب اس کے اوپر یہ چلتے گئے، لیکن پھر وقت آ گیا قاضی فائز عیسیٰ کا. اہم بات یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان نے 7 تاریخ کی صبح 12 بجے کے بعد اٹیک شروع کیے تو شہباز شریف کا کام یہ تھا کہ وہ امیڈیٹ ریٹیلیشن آرڈر کرتا. اس نے نہیں کیا. 10 تاریخ تک انتظار کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اس کی کوتاہی تھی، اور اس فارم 47 رجیم کی کوتاہی تھی، کیونکہ ان کے پاس اونرشپ نہیں ہے. آپ کی مسلح فوج تو ایک بندوق ہے، ٹریگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا. ٹریگر دبانا آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. شہباز شریف میں نہ وہ صلاحیت ہے نہ وہ جرت ہے، کیونکہ وہ ڈرپوک آدمی ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوتے تو یہ اٹیک 10 تاریخ کی جگہ 7 تاریخ کو ہو چکا ہوتا، 7-8 تاریخ کو ہو چکا ہوتا. اور اس انتظار کی وجہ سے ہمارے سندھ میں ایئر فورس بیس پہ میسائل اٹیک ہوا، ڈرون اٹیک ہوا، جس میں ہماری شہادتیں ہوئی. یہاں پہ خواتین و حضرات